جو کراچی کے شہری ہیں ان کو تکلیف برداشت نہیں ہوئی بجلی جانے کی، ورنہ ہر گرمیوں میں آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں سب سے زیادہ بجلی کا کرائسس جو ہے وہ آتا ہے، اور یہ وہ خصوصی انتظامات تھے جو وفاقی حکومت نے لیے تاکہ ہم کراچی کو ایک جو شہری ہیں ان کو یہ سہولت جو ہے وہ دی جا سکے، اور جو دباؤ آیا اس کے نتیجے میں کئی جگہوں کے اوپر پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں ٹرپنگ جو ہے وہ ہوئی۔ اور یہ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پہ وزیر اعلیٰ سندھ جو بدقسمتی سے آپ ایک قوم پرست سیاست کر رہے ہیں اور وہ وفاق کی سیاست سے، ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی سیاست سے خود کو علیحدہ کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو یہاں پہ ایک تعصب پھیلایا جاتا ہے، اس میں آپ کو بتاؤں کہ پورا پاکستان جو ہے وہ تکلیف برداشت کرتا ہے تاکہ کراچی اور سندھ کے جو شہری ہیں ان کو سہولت مل سکے۔ اسی طریقے سے چاہے پانی کا مسئلہ ہو، چاہے ترقیاتی کاموں کا مسئلہ ہو، تمام جگہوں کے اوپر ایک تو آپ دیکھیے کہ نیشنل فائنانس کمیشن کے ذریعے پیسہ آتا ہے صوبوں کو۔ سندھ کو گزشتہ 2-3 سالوں میں کوئی 1600 سے 1800 ارب روپیہ ٹرانسفر ہوا ہے۔ صرف اس سال 27% چونکہ بجٹ میں پروونشل شیئرز میں اضافہ کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں صوبہ سندھ کا، پنجاب کا، کے پی کا، بلوچستان کا جو حصہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے شیئر میں وہ بڑھے گا، اور صرف اس سال سندھ کو 700 سے 750 ارب روپیہ این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے جو ہے وہ ملے گا۔ لیکن مسئلہ کیا ہو رہا ہے، یہ پیسے جا کدھر رہے ہیں؟ جب اتنا زیادہ پیسہ صوبائی حکومت کے پاس آتا ہے تو ہمارے ایم پی اے دوست بھی بیٹھے ہیں، ہر اجلاس میں یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جب اتنا پیسہ آپ کے پاس آیا تو وہ پیسہ گیا کدھر؟ یہاں کی حالت تو یہ ہے کہ 1990 سے کراچی جیسا شہر جو ہے وہ اپنی پولیس نہیں بنا سکا۔ ہر سال رینجرز کو پیسے دیتے ہیں اور وفاق کو آپ منت ترلا کرتے ہیں کہ رینجرز کو آپ یہیں پہ رہنے دیں، کیونکہ اگر رینجرز نہیں ہوں گے تو کراچی میں پولیس کی یہ اہلیت بھی نہیں ہے کہ وہ ایک بنیادی امن و امان بھی قائم رکھ سکے۔ یہ آپ نے کراچی پولیس کا حال کیا ہے۔ اس وقت بلوچستان کے بی ایریاز جو ہیں جن میں ایک فارمل ایڈمنسٹریشن موجود نہیں ہے، وہاں پہ اتنے برے حالات نہیں ہیں جتنے اس وقت کراچی میں لا اینڈ آرڈر قائم رکھنے والے اداروں کے۔ جس کسی کا دل ہوتا ہے وہ کراچی میں گاڑی کو روکتا ہے، پستول دکھاتا ہے، کہتا ہے یہ چیزیں دے دیں۔ یہ پولیس کا کام ہے، یہ مائنر کرائمز ہیں، اور انفارچونیٹلی یوں لگ رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے اپنی تمام تر جو ذمہ داریاں ہیں وہ صرف گاڑیاں چلانے تک، پروٹوکول انجوائے کرنے تک رکھی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ نہ۔ اور یہ صرف کراچی کا معاملہ اور مسئلہ نہیں ہے، آپ بہت بڑا پیسہ بدین، کوٹکی، ان ایریاز کے نام کے اوپر لیتے ہیں جو آپ گیس اور بجلی کے اسپیشل مد میں جو پیسے لیتے ہیں، لیوی میں جو پیسے لیتے ہیں، کیونکہ وہاں سے گیس نکلتی ہے، وہاں سے تیل نکلتا ہے، اور آپ وفاق سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان ڈسٹرکٹس کے لیے اسپیشل ڈیولپمنٹ پیکیج دیے جائیں۔ آج آپ کوٹکی کا حالت دیکھیں، آج آپ بدین کی حالت دیکھیں، لاڑکانہ کے اوپر 90 ارب روپیہ خرچ ہوا صرف پچھلے سالوں۔ آپ دیکھیے کہ لاڑکانہ میں کوئی گلی، روزانہ ہم دیکھتے ہیں سڑکیں ٹوٹی ہیں، گلیاں ہے نہیں، ہاسپٹلز، سرکار کا جو صحت کا نظام ہے سندھ میں وہ مکمل طور کے اوپر تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور حتیٰ کہ سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ یہاں پر جو بڑے ہاسپٹلز ہیں جو وفاق نے صوبے کو ٹرانسفر کیے تھے، سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ وفاق ان کو واپس ٹیک اوور کرے، حالانکہ وفاق نہیں لینا چاہ رہا تھا، لیکن حالت ایسی تھی کہ
وفاق کو سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ آپ واپس لیں۔ یہ 2-3 بڑے ایشوز ہیں جن کے اوپر سندھ میں خصوصاً جو ہمارے حکمران جماعت کے ایم پی اے صاحبان ہیں ان کو سوچنا پڑے گا۔ نمبر 1، آپ یہ دیکھیں کہ سندھ کو بہت بڑا وسائل میں حصہ مل رہا ہے۔ دوسرا، یہ حصہ کہاں اور کیسے خرچ ہو رہا ہے؟ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے نہیں، اضلاع کو پیسے جا نہیں رہے، کراچی کو پیسہ جا نہیں رہا، انکم شہروں کی بڑھ نہیں رہی۔ سوائے اس کے کہ ہر 5 سال کے بعد پیپلز پارٹی کا کوئی ایک آدمی، چاہے وہ قائم علی شاہ ہوں، چاہے وہ مراد علی شاہ ہوں، وہ صرف ایک سٹامپ پیپر کے طور کے اوپر، ایک ربڑ سٹیمپ کے طور کے اوپر اس کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بٹھا دیا جاتا ہے اور پیچھے سے اس کی تاریں جو ہیں وہ زرداری فیملی کے پاس اس کو رکھ دی جاتی اور وہ اس وزیر اعلیٰ کو کٹ پتلی کے طور کے اوپر استعمال کرتے ہیں۔ چیف منسٹر سندھ کی حیثیت، صوبہ سندھ کی اسمبلی کی حیثیت، اس کو بالکل محدود کر دیا گیا۔ ان کے پاس کوئی ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے، ساری ڈیسیژن میکنگ ان لوگوں کے پاس ہے جو کہ سندھ اسمبلی میں نہیں بلاول ہاؤس میں بیٹھتے ہیں، اور یہ ایک امپورٹنٹ پرابلم ہے، کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے سندھ کے اندر، جس سے کہ اس وقت ہم گزر رہے ہیں۔ یہاں میں سندھ میں کہا جاتا ہے اور ہم بھی اکثر بات کرتے ہیں کہ گورنر رول لگانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر رول کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ گورنر رول جو ہے وہ ایک جمہوری کام نہیں ہوتے۔ اگر آپ نے سندھ میں آرٹیکل 140A کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کی اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آئین کو انفورس کریں، اور اگر آج سندھ کے اندر سب سے زیادہ ضرورت ہے انفورس کرنے کی تو وہ آرٹیکل 140A انفورس کرنے کی ضرورت ہے، جس کے تحت پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہو، جس کے تحت ایک طاقتور مقامی حکومتیں بنیں اور وہ حکومتیں اپنے مسائل حل کریں۔ ادروائز نہ یہاں پہ اضلاع کو، نہ یہاں پہ علاقوں کو فنڈز ملیں گے، اور صرف من پسند ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دے کے آپ یہ صوبہ اور کتنی دیر چلائیں گے؟ جو آپ نے دیکھا نیب نے جو پلی بارگین کیے ہیں، ابھی نیب کی تاریخ کے سب سے بڑے پلی بارگین سندھ کے کیسز میں ہوئے ہیں۔ ارب ہا روپیہ پلی بارگین میں نیب کو سندھ کے کیسز سے ملا، اور یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے۔ جو پیسہ نیب کو سندھ سے ملا ہے یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے، کیونکہ اصل پیسہ دبئی چلا گیا ہے، لندن چلا گیا ہے، اور یہ وہ پیسہ ہے جو کہ اتنی آسانی سے ان لوگوں نے واپس کر دیا، اور یہ بھی اربوں میں ہے۔ لہٰذا اس صورتحال کے اوپر میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو کے پاس کیس پینڈنگ ہے، اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ سپریم کورٹ آئین کو انفورس کرنے کا ایک بنیادی ادارہ ہے، ان کا مقصد ہے کہ وہ آئین کا تحفظ کریں، اور ان کو چاہیے کہ آرٹیکل 140A کو انفورس کیا جائے، اور ایک مقامی حکومتوں کے انتخابات ہونے چاہیے جس کا سٹرکچر جو ہے وہ آرٹیکل 140A سے مطابقت رکھتا ہو، یعنی ایڈمنسٹریٹو، فائنینشیل اور پولیٹیکل ڈیولوشن ہونی چاہیے اضلاع کو، اور یہی وہ واحد حل ہے جس کے تحت پاکستان کی فیڈریشن اور خصوصاً جو سندھ کے دیہی اور شہری علاقے ہیں ان کو ان کے حقوق مل سکتے ہیں۔ یہ وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے یہ حقوق جو ہے وہ مل سکیں گے۔ اب آئیے بجٹ کی طرف، اور جس طریقے سے کل آپ نے دیکھا کہ احسن اقبال صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، پی ایم ایل این نے جو سب سے اس وقت بڑی خوبی رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ ہر چیز کو مسترد کرنا ہے بغیر پتہ کیے کہ وہ ہے کیا۔ مثلا آپ نے دیکھا کہ احسن اقبال صاحب نے اور ہمارے محسن رانجھا صاحب نے اور پی ایم ایل این پاکستان کے اندر جو لیڈرشپ ہے اس نے
اوورسیز پاکستانیز کو حقارت کے ساتھ مسترد کیا کہ ہم اس کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے، اور اس کے بعد یہ انہوں نے کہا، احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کو پاکستان کے مسائل کا ادراک نہیں۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف آج کل کیا ہے؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے دو دوسرے لیڈر حسن نواز شریف، حسین نواز شریف، اسحاق ڈار، وہ آج کل کیا ہے؟ وہ بھی تو اوورسیز پاکستانی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو باہر مزدوری کر رہے ہیں وہ اپنا پیسہ وہاں کما کے پاکستان بھیج رہے ہیں۔ لٹیروں کا یہ گروہ جس کو ہم نون لیگ کہتے ہیں، وہ پاکستان کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے۔ آپ اوورسیز پاکستانیز کی ذرا محبت کا اندازہ لگائیں کہ یہ جو 29 ارب ڈالر جو تاریخ کی سب سے بڑی ترسیلات زر پاکستان کو ملی ہیں، ان میں 90% جو پیسہ پاکستانیوں نے پاکستان کو بھیجا ہے وہ $500 سے کم رقم ہے۔ یہ لیبر کی طرف سے پاکستان کو ہر مہینے یہ پیسے آئے ہیں۔ 500، یہ کوئی اربوں روپیہ کسی ایک بندے نے پاکستان میں نہیں بھیج دیے۔ $500 کے اور اس سے کم کے 100، 200، $250 کے ریمیٹنسز ہیں جو لیگل راستے سے پاکستان کے اندر آئیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں یہ کس طرح پاکستان کے عشق میں مبتلا ہے، کس طرح سے ان کو پاکستان کا خیال ہے۔ اور میں اس پہ نواز شریف اور PMLN کی شدید مذمت کرنا چاہتا ہوں، جس طرح سے انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں جو ریمارکس دیے۔ احسن اقبال صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اپنی تہذیب رکھنی چاہیے، کچھ طریقہ رکھنا چاہیے، اور جس طرح سے پھر انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر بات کی، آپ نے دیکھا ہی نہیں، آپ نے ٹیکنالوجی کو دیکھنے کی زحمت نہیں کی ہے، آپ نے اس کو مسترد کر دیا۔ ہم نے 49 ترامیم اسمبلی کے اندر پیش کی ہیں، ان میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایک ترمیم۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا انتخاب ہو جس میں ہارنے والے اور جیتنے والا اس کو قبول کرے اور بغیر سوال کے قبول کرے۔ ہمارا مدعا جو ہے، ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف اتنا ہے، آپ ان 49 ترامیم سے ایگری نہیں کرتے، آپ اپنی ترامیم لے آئیے اور کہیے کہ نہیں الیکشن اس طرح سے ہونا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی اس کو جس طریقے سے PMLN کو لگ یوں رہا ہے، اس وقت تمام جو اشاریے یہ جا رہے ہیں کہ نون لیگ کا اگلے الیکشن میں بھی کوئی مستقبل نہیں ہے، لہٰذا وہ اس طرح کی فضا رکھنا چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں جب وہ الیکشن ہاریں تو پھر شور مچا سکیں کہ دھاندلی ہو گئی۔ ابھی سے ہی آپ نے دیکھا ہوگا ان کا یہ بیانیہ آ رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں دھاندلی ہوگی۔ اس لیے یہ کون لوگ وہ باتیں کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا فیٹ کیا ہے، ہم کمزور ہیں، ہمارا اگلے الیکشن میں یہی کریں گے کہ بینر لے کے کونے کے اوپر کھڑے ہوں گے، حکومت نامنظور، الیکشن نامنظور۔ یہ اگلے 7 سال مجھے لگ رہا ہے کہ یہ احسن اقبال، سعد رفیق، شہباز شریف صاحب، مریم اورنگزیب، ان سب کا یہی مستقبل ہے۔ یہ میرا خیال ہے ان کو ایک ہی کام اگلا کرنا چاہیے، ان کو خطاطی سیکھ لینی چاہیے تاکہ اس کا خرچہ بھی بچا سکیں۔ خود ہی اسمبلی کے باہر بیٹھا کریں قلم دوات لے کے اور لکھا کریں کہ حکومت نامنظور، الیکشن نامنظور، وہی بینر لے کے پھر کھڑا ہو گیا۔ اس سے ان کا وقت بھی بچے گا اور خرچہ بھی ظاہر ہے کہ ان کا بچے گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں نون لیگ کے لیے جو فیوچر پلاننگ ہے اس میں خطاطی سیکھنا ایک اہم ان کی پالیسی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بجٹ کے اوپر جو ریئیکشن آیا ہے، خصوصاً ہمارے کاروباری طبقے کا، ہمارے صنعت کاروں کا اور عام لوگوں کا، وہ بہت خوش آئند ہے، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پاکستان میں تمام جو طبقہ ہائے فکر ہے، سارے جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، انہوں نے بجٹ کو ویلکم کیا ہے اور اس کو ایک گروتھ اورینٹڈ، ترقی کے طرف جاتا ہوا بجٹ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ جو سال ہے یہ پاکستان کی گروتھ کا سال ہوگا،
عام آدمیوں کے لیے بہتری کا سال ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے پیچھے بھی آپ نے دیکھا پچھلے 3 سالوں میں کووڈ کے باوجود، کرونا کے باوجود ہمارے ہاں مہنگائی کی شرح دنیا سے بہت کم رہی۔ جہاں دنیا میں 40 سے 50% کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہوئیں، پاکستان میں یہ شرح صرف 27% رہی، اور اس کے بعد پاکستان کی جو شرح آمدنی میں اضافہ ہے وہ 37% تھا۔ مہنگائی میں اضافہ 27% تھا، لیکن فی کس آمدنی میں اضافہ جو ہے وہ 36.7% ہے، جس سے اور خصوصاً ہمارا جو فارمر ہے، ہمارا جو کسان ہے، اس کو اس کا بے پناہ فائدہ ہوا۔ 1100 ارب روپیہ ہمارے اربن اکانومی سے رورل اکانومی میں گیا۔ 60% جو ہمارا اس وقت ورکر ہے جو وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہے۔ جب 7 بمپر کراپس ہوئی ہماری جو چاول کی فصل ہے وہ تاریخ کی سب سے بڑی فصل ہوئی، گندم کی فصل ہماری تاریخ کی سب سے بڑی فصل ہوئی، مکئی کی فصل ہماری تاریخ کی سب سے بڑی فصل ہوئی، اس کے بعد سٹرس کنو جو ہوا پچھلے سال وہ ہمارا سب سے میجر جو ہے وہ اس وقت فصل ہوئی، اس کے ساتھ گنا تاریخ کی دوسری بڑی جو ہے وہ فصل ہوئی، اور اب آم اس سال جو ہوئے ہیں وہ بھی ایک بہت بمپر کراپ جو ہے وہ ہوئی ہے، اور الحمدللہ ان 7 فصلوں کو بمپر ہونے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ 4% سے زیادہ کے اوپر گرو کی ہے۔ اس کے ساتھ لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس میں ہمارے ہاں اضافہ ہوا ہے۔ اس بجٹ کے اندر ہم نے دیکھے عام آدمیوں کے لیے یا جو ہماری وائٹ کالر ہے اس کے لیے ہم نے کیا اقدامات یہ کیے ہیں۔ ہم نے جو چھوٹی گاڑیوں کی قیمت ہے اس میں کمی کر دی ہے، اور اب جو گاڑیوں کی قیمت ہے اس میں سبسٹینشیل کمی ہوگی۔ اسی طریقے سے جو نئے ٹیکس لگانے کی ایک تجویز تھی انٹرنیٹ کے اوپر، موبائل فونز کے اوپر، موبائل ڈیٹا کے اوپر، وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے نیا ٹیکس جو ہے اس کے اوپر نہیں لگایا۔ اس کے ساتھ جو تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا ہے، اور ٹیکس ریلیف بھی جو ہے وہ پینشنرز کو بھی ملا ہے اور تنخواہ دار طبقے کو بھی ملا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کامیاب جوان اور ہاؤسنگ پروجیکٹس لا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے جو تمام ہی طبقہ فکر کے لوگ ہیں، خصوصاً جو وائٹ کالر ہمارے لوگ ہیں، ان کو بے پناہ فائدہ ہوگا۔ کوئی بھی شخص اپنے گھر سے اٹھ کے تو وہ 2.5 کروڑ سے 5 کروڑ روپے تک کا قرضہ جو ہے وہ لے پائے گا، اپنا کاروبار شروع کر سکے گا۔ آپ کی دکان ہے، آپ اپنی دکان کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، کامیاب جوان سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کاشتکاری کر رہے ہیں، اپنی کاشتکاری کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ آئیں اور ہماری اسکیم سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کے پاس گھر نہیں ہے، آئیے آپ اپنے جو گھر ہے اس کے لیے سستا ترین قرضہ لیں اور اپنا گھر بنائیں۔ ہم نے عام آدمی کو ریلیف دیا ہے، ہم نے جو صنعت کار ہیں ان کو ریلیف دیا ہے، ہم نے جو ہمارے ورکنگ کیپٹل لوگ ہیں ان کو ریلیف دیا ہے، اور یوتھ اور ایگریکلچرسٹ کو ہم نے ریلیف دیا ہے۔ ایک اوور آل اس لیے یہ ایک بہت ہی خوش آئند بجٹ۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے میں آپ کا اس میں لیکن اس کا سوال کا پہلے جواب دے دوں۔ سوال یہ ہے کہ مجھے تو کوئی پریس کلب کے یا آپ کے آرگنائزیشن نے آ کے نہیں کہا کہ یہ کرنا چاہیے۔ یہ میرا کام تو نہیں ہے کہ اس چیز کو رائے ریز کرنا۔ آخر آپ لوگ الیکشن کراتے ہیں، اپنے لیڈر منتخب کرتے ہیں، انہوں نے تو آ کے اس کے اوپر بات ہی نہیں کی ہے کہ ہمیں یہ رائٹ جو ہے وہ، اگر میرے پاس قانون ہی نہیں ہے تو میں کس قانون کے تحت جو ہے وہ مالکان کے اختیار بند کر دوں؟ اگر میرے پاس ریڈریسل ہی نہیں ہے، لیگل ہی نہیں ہے، میں تو لیگلی چل سکتا ہوں نا۔ میں کوئی اپنا ہٹلر یا مسولینی کی گورنمنٹ میں تو منسٹر نہیں ہوں۔ لہٰذا جب ہم قانون بنانے کی بات کرتے ہیں
تو اس وقت جو آرگنائزیشنز ہیں آپ کی وہ پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کرتی ہیں قانون, اور وہ اپنے جو ہے وہ اونرز کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں. آپ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہم تو آپ کو یہ آفر کر سکتے ہیں سہولت, لیکن اگر آپ لینا چاہیں گے تو آپ کو ملے گی, اگر آپ نہیں لینا چاہیں گے تو نہیں ملے گی. اے پی پی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اے پی پی ہو, پی ٹی وی ہو, ریڈیو, 2008 سے لے کے 2018 تک پی ٹی وی میں 1800 لوگ جو ہیں وہ بھرتی کیے ہیں. اے پی پی میں 922 لوگ ہیں. 922 لوگوں میں جرنلسٹ کتنے ہیں؟ 250. باقی سارے کون ہیں؟ سارے کلرکس بھرتی کر دیے. آپ مجھے بتائیں, یہ جو خورشید شاہ صاحب یہ جو کیس بھگت رہے ہیں, ان کے اوپر اصل کیس یہ بننا چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے پاکستان کے اداروں کو نیست و نابود کر دیا. میرے لیے تو بڑا آسان ہے, میں الیکشن لڑتا ہوں جیلم سے, میں ہر پولنگ اسٹیشن سے 5-5, 6-6 لوگوں کو بھرتی کروں گا. ان کو میں کہوں گا آپ نے یہاں نہیں آنا, آپ نے اپنے اپنے میرے لیے کام کرنا ہے, تنخواہیں آ کے جو ہے وہ آپ میرے سے لے لیں. 1 ارب روپیہ اے پی پی کا سال کا خرچہ ہے, اور اے پی پی کی آمدن کتنی ہے مہینہ؟ 16 لاکھ روپیہ. مجھے بتائیں یہ ادارے کیسے چلیں گے؟ جب تک آپ یہ کریں, یا تو بڑی سمپل ہے, ہم سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تنخواہیں کہاں سے دینی ہے آپ نے؟ ہم نے ٹیکس پیئر سے پیسے لینے ہیں, ٹیکس لگانا ہے, آپ نے, میں نے, سب نے, ہم نے پیسے دینے ہیں, اس کے بعد ہم تنخواہیں دے دیں گے, سب کو الاؤنسز دے دیں گے. اب سوال یہ ہے, یہ ماڈل نہیں چل سکتا. اور اے پی پی میں تو خیر انشاءاللہ تعالی اے پی پی کا, ریڈیو پاکستان کا, انفارمیشن منسٹری میں ہر بندہ جس وقت کام کر رہا ہے ہم اس کو اپنا گھر دیں گے. ہر بندہ جس وقت وہاں پہ کام کر رہا ہے ہم اس کو الاؤنسز دیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ریفارم کریں گے. بٹ جسٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے یہ انہوں نے اداروں کو تباہ کیا. فریاد دادپور گرفتار ہو جاتی ہے, آصف علی زرداری گرفتار ہو جاتے ہیں, حتیٰ کہ اسپیکر سے اسمبلی گرفتار ہو جاتے ہیں. کچھ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خلاف کی ہیں, وہ پیشہ بھگتتے ہیں لیکن کبھی گرفتار نہیں ہوتے. کیا کوئی بیک ڈور معاملات چل رہے ہیں ان کے ساتھ آپ لوگ؟ دیکھیں یہ تو نیب کی پالیسی ہے, اور وہ تو آپ نیب سے پوچھیں کہ انہوں نے چیف منسٹر صاحب کو گرفتار نہیں کیا. لیکن میں آپ کو یاد کرا دوں, انہوں نے نواز شریف کو بھی گرفتار نہیں کیا تھا, انہوں نے مریم بی بی کو بھی گرفتار نہیں کیا تھا, اور انہوں نے ان کے کیسز چلنے دیے تھے, اور کیسز کے بعد جو ہے جب ان کو کنوکشن ہوئی تو ان کو سزا ہوئی. تو یہ نیب کی پالیسی ہے جس کے مطابق. آپ بتائیے گا کہ کراچی کے اندر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, دیکھیں ہم نے تو گرین لائن پروجیکٹ دیا ہے. مسئلہ کیا ہے جو میں پریکٹیکلی سمجھتا ہوں, اسد عمر صاحب نے اس کے اوپر بڑی توجہ دی. گورنر عمران اسماعیل ہر ہفتے وہ جاتے ہیں اسلام آباد, اور وہ یہی کہتے ہیں عمران کہ یہ اس کو آپ یہ کام کریں. لیکن جب تک آپ کی جو صوبائی محکمے ہیں وہ اس ڈیولپمنٹ کے کام میں ہینڈ ٹو ہینڈ نہیں ہوں گے, ہاتھوں میں ہاتھ دے کے نہیں اس کے اوپر چلیں گے آپ نہیں, کیونکہ اس میں ایکوزیشنز انوالو ہیں, اس میں آپ کی جو ہے آپ کے جو سپلائز ہیں وہ انوالو ہیں. جب تک صوبائی محکمے آپ کے ساتھ نہیں چلتے آپ یہ کام مکمل نہیں کر سکتے. سو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ جو ہماری کراچی کی لیڈرشپ ہے, گورنر سندھ ہیں, ہمارے اسد عمر صاحب منسٹر پلاننگ ہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ بہت کوشش کرتے ہیں, سندھ حکومت کے تعاون کے بغیر ان میں ڈیلے آ گئی. دعویٰ کرتے ہیں کہ جو بجٹ آیا ہے اس میں تمام جو اسکیمیں پرانی سرکولر ریٹ ہے, گرین لائن روڈ ہے, کوئی نئی اسکیم کراچی کے لیے نہیں ہے. اور سیکنڈ وہ یہ کہتا ہے کہ تمام ملک میں جب ہائی ویز بنتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ آتی ہے, لیکن جو معاملہ سندھ کا آتا ہے, سکر سے حیدرآباد تک کا ہے, وہ ہم پیسے بھی دے چکے اپنے ایسے کے, تو بھی وہ وفاقی حکومت ادا نہیں کرتی ہے, اور کہتی ہے کہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بنائیں گے ہم, اور یہ مسائل ہوتے ہیں کراچی کے لیے نئے بجٹ میں کوئی نئی اسکیم. پہلی بات تو یہ کہ پرانی اسکیمیں بھی تو مکمل کرنی ہے نا, یہ نئی اسکیمیں صرف بنانا چاہتے ہیں کہ ان کا ایک عجیب و غریب ماڈل ہے, نئی اسکیم بناؤ, اپنا ٹھیکیدار لگاؤ, اور اس کے بعد بھول جاؤ. آپ لوگوں کو, کراچی کے جو صحافی ہیں, میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا, آپ جو اناؤنس اسکیمیں ہیں ان سب کے اوپر علیحدہ علیحدہ ذرا ایک پیکج تیار کریں, اور پتہ کریں وہ اسکیمیں گئی کدھر ہیں, ان کا کیا حشر ہوا ہے.
سو اسی لیے یہ جو آپ نے سکھر کی بات کی کراچی کی، وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بن رہی ہے. وی جی ایف اس کا سب سے بڑا وی جی ایف ہے، وہ تو فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے. اور تمام جگہوں کے اوپر جو ہے اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 7.5 کروڑ تو این ایف سی ایوارڈ میں نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ جو کراچی پیکیج دیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے، اندرون سندھ کا جو پیکیج دیا ہے، یہ سارے پیکیج اس کے علاوہ ہیں. جو جھگڑا ان کا ہے وہ یہ ہے، مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ وفاق جو ایڈیشنل پیسہ دے رہا ہے وہ بھی ہمیں دے دیں. بھائی آپ کو کیسے دے دیں؟ آپ پہلے اپنا پروینشل پیسہ تو جسٹیفائی کریں کہ جو کدھر گیا. آپ وہ جسٹیفائی نہیں کر رہے، آپ فیڈرل گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں آپ اپنا پیسہ بھی ہمیں دے دیں. تو فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ ہم اپنا پیسہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی عوام کے اوپر لگائیں گے. سندھ کے حکمرانوں کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کو جو پیسہ اس وقت آپ مراد علی شاہ اینڈ کمپنی کو دیتے ہیں وہ کراچی اور بدین اور گھوٹکی اور لاڑکانہ میں لگنے کے بجائے وہ دبئی، لنڈن، پیرس میں جا کے لگ جاتا ہے. یہ پرابلم. دیکھیں مردم شماری تو ہو رہی ہے، لیکن میں نے کیبنٹ میں بھی یہ بات کہی تھی، دنیا میں اس طرح مردم شماری ہوتی نہیں. یہاں پہ ہمیں روزانہ یہ اپڈیٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ آج ملک میں کتنی آبادی بڑھی ہے، کتنی آبادی کم ہوئی ہے، تاکہ 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد یہ ہر دفعہ ایک جو ہے جھگڑا نہ پڑ جائے. آپ کو ہر مہینے پتا ہو کہ آبادی کی سچویشن کیا ہے، کوئی سرپرائز نہ ملے. سو اس دفعہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کو یوز کریں گے. میرے خیال میں تو ہمیں ایک ویب سائٹ پاپولیشن کی PBS کو بنانی چاہیے جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹکس ہے، اور اس کے اوپر روزانہ میں نادرا کو جو ریکارڈ ہے وہ اپڈیٹ ہونا چاہیے کہ ان علاقوں میں اتنی آبادی بڑھی ہے، ان علاقوں میں اتنی آبادی کم ہوئی ہے، تاکہ آپ جب الیکشن کے نزدیک آئیں تو آپ کا سیاسی استعمال نہ ہو سکے. یہ جو بھی آپ سارا جو قضیہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تو سیاست ہے. یہ اس کا جو وہ آ کے کہتے ہیں ہماری سیٹیں بڑھ جائیں گی اس سے، تو آپ آبادی کا ٹنٹنا چھوڑ دیں. دوسرے کہتے ہیں کہ یہ آبادی جو ہے وہ کم کر دیں. یہ کوئی پلاننگ کے اعتبار سے یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ سیاسی جھگڑا ہے جو اس میں نہیں. ڈیڈ لائن تو اسی میں دے دی ہوئی ہے، انہوں نے شروع کر دیا ہے. آپ باقی وزیر اور پی آئی آپ سفر نہیں کرتے ہیں، پی آئی کے ساتھ ہر گورنمنٹ نے جو ہے ایکسپیریمنٹ کیا، اپنی مرضی کا وہاں پر چیئرمین لا کے بٹھاتے ہیں جو کہ اپنی مرضی کی جو ہے وہاں پہ اختیار استعمال کرتا ہے. تمام جہاز جو ہے تیارے ناکارہ ہو چکے ہیں، اور یہ ایویشن منسٹر کی ایک غلط پالیسی بیان کی وجہ سے ایویشن یونٹ نے ہمارے آپریشن سے پابندی لگا دی ہے، جو کہ ریونیو پیدا کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے قومی بنائے. اس کے لیے کیا آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ دوبارہ پیپلز پارٹی اور خورشید شاہ صاحب کی بہترین پالیسیز کے نتیجے میں PIA کبھی بھی ریونیو پیدا کرنے والا سب سے بڑا ادارہ نہیں ہے. اس کا تو بیڑا ہی غرق کر دیا انہوں نے. اتنے زیادہ لوگ وہاں پہ بھی بھرتی کر لیے، پر پلین جتنا بڑا کرو PIA کا ہے اور کسی کا ہے ہی نہیں. یہ جو ابھی چیئرمین PIA لگائے ہیں انہوں نے آ کے ٹرن اراؤنڈ کیا ہے PIA. پہلی بار PIA کی جو بالکل آپ سمجھیے کہ گراؤنڈ ہوتی ہوئی ایئر لائن تھی وہ دوبارہ کھڑی ہوئی ہے. اور پہلی بار پاکستان کے اندر ہر حکومت کا آپ نے کہا ایکسپیریمنٹ کرتی ہے، ہم نے آ کے 60 اداروں کے سربراہ لگائے ہیں. پہلی بار پاکستان میں ہوا ہے ایک بھی ادارے کے سربراہ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ایک ادارے کے سربراہ کا انتخاب جو ہے وہ عدالت میں چیلنج نہیں ہوا. تمام اداروں کے سربراہ پراپر میرٹ کے اوپر اور اس طرح سے جو ہے وہ لگائے گئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ادارے جو ہیں وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں. اسٹیل مل بہتر ہو رہی ہے، PTV الحمدللہ آپ دیکھیں ہم نے HD کر دیا ہے اور اس کی ہم پوری پروگرامنگ نئی لانچ کر رہے ہیں. ریڈیو کی پوری پروگرامنگ نئی لانچ کر رہے ہیں. اداروں کو ہم نے اینٹ سے اینٹ جوڑ کے ہم کھڑا کرنے کی ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. تھینک یو. کراچی میں چینی مہنگی، آٹا مہنگا، شہر ضروریاں مہنگی، جو بمپر کراپ ہے اس کا ثمرات عوام تک کیسے پہنچے؟ ثمرات عوام تک پہنچے ہیں. جو آپ اگر جو کسان ہے وہ 1200 روپے کا گندم بیچ رہا تھا 2018 میں، وہ آج 1900 2021 کی بیچ رہا ہے. تو 60% پاپولیشن جو ہے وہ تو کسان سے جڑی ہوئی ہے، اس کو تو فائدہ ہوا ہے. آپ یہ بات کریں کہ جو اربن پاپولیشن ہے ہماری، اس کے لیے چینی اور وہ آٹا مہنگا ہوا ہے، اس کو ہم کیا کر رہے ہیں، ان کو ہم نے احساس پروگرام جو دنیا کا اس وقت تیسرا بڑا پروگرام ہے،
جو اس وقت چل رہا ہے سوشل پروٹیکشن کا پروگرام، ہم نے اس کے ذریعے پروٹیکٹ کیا. اس کے بعد جو ہمارا یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر وہ ہم نے اس کو پروٹیکٹ کیا. سو آپ یہ جو پاپولیشن ہے اس کو آپ دیکھیے، 30% لوگوں کے لیے مہنگائی ہوئی ہے، 70% لوگوں کے لیے مہنگائی نہیں ہوئی ہے. سو 30% لوگ جن میں ایگری کر رہا ہوں آپ سے، جو ہمارا تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو سب سے زیادہ جو ہے تکلیف پہنچی ہے، اس کو ہم نے پروٹیکشن دے دی ہے. سو اسی لیے تو پاکستان میں ایک اچھا ماحول آیا ہے اور اکانومی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. چلے آپ ایک کو کر لیتے ہو آپ اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ مانیٹر کیوں نہیں کرنے دے رہے کہ سندھ کے اندر پانی انٹر کتنا ہوتا ہے اور باہر کتنا، ایگزٹ کتنا ہوتا ہے؟ سمپل بات ہے نا. مراد علی شاہ کہہ رہے ہیں یا سندھ میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ہمیں ہمارا نہیں مل رہا. پنجاب اور باقی صوبے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کو پانی پورا مل رہا ہے. تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ انٹری کے اوپر انڈیپینڈنٹ مبصر بیٹھے ہیں، دیکھیں پانی انٹر کتنا ہو رہا ہے، پھر ایگزٹ کے اوپر لوگ بیٹھے اور کہیں کہ ایگزٹ کتنا ہو رہا ہے. تو مجھے آپ پوچھیں، مراد علی شاہ سے پوچھیں نا، کیوں نہیں لگانے دے رہے انڈیپینڈنٹ مبصر؟ اس لیے نہیں لگانے دے رہے کہ اصل پانی سندھی لوگوں کا، سندھ کے عوام کا جو پانی ہے وہ بلاول ہاؤس والے چوری کر رہے ہیں، وہ مراد علی شاہ چوری کر رہے ہیں، اور ان کی کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ چوری کر رہے ہیں. یہ جو پنجاب کو یہاں پر آ کر کے بیچتے ہیں کہ پنجاب آپ کا پانی چوری کر رہا ہے، یہ پنجاب پانی نہیں چوری کر رہا. سندھ کے چند وڈیرے، چند لٹیرے، جن کا تمام جو مقصد ہی یہ ہے کہ وہ عوام کے ساتھ جاتیوں پہ زیادتیاں کر رہے ہیں، وہ پانی کے اوپر بھی یہی کر رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ یہ پرابلم، پھر اگر سندھ کے لوگوں کا اتنا پرابلم ہے تو مجھے بتائیں نا کہ آصف زرداری صاحب اور ان کی بہن کی زمینوں کا پانی تو کبھی کم نہیں ہوا.